ناظرین، مڈل ایسٹ اس وقت آنے والی ایک بہت بڑی تباہی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ پچھلے 3-4 روز میں کچھ ایسے بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹینس ریجن کے اندر مزید مسائل بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو آنے والی تباہی ہے اس کو آپ صرف مڈل ایسٹ تک سیمت نہ سمجھیں، یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ روز پہلے گولان ہائٹس، مقبوضہ گولان ہائٹس، آکیوپائیڈ گولان ہائٹس کا جو علاقہ ہے جس پر 1970s میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، سیریا کا علاقہ ہے۔ اصل میں اسٹریٹجیکلی یہ اتنا اہم علاقہ ہے کہ اس کی پہاڑیوں پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں، پہاڑیاں ہی اصل میں گولان ہائٹس کا مطلب گولان کی پہاڑیاں، پہاڑ ہیں کافی بڑے بڑے وہاں پر۔ ان پہاڑوں میں ویسے زیادہ تر دروز رہتے ہیں، دروز کمیونٹی جو کہ نہ مسلمان ہے، نہ کرسچن ہے، نہ زرتشتزم ہے، لیکن ان تمام مذاہب کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس آپ کو دروز بلیف کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو دروز اس میں بڑی تعداد میں اس علاقے کے اندر رہتے ہیں، اور یہاں پہاڑیوں کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے دمشق بھی کہا جاتا ہے کہ نظر آتا ہے، تو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ علاقہ ہے۔ تو دروز کے اوپر کچھ روز پہلے دروز لوگوں کے اوپر ایک حملہ ہوا، میزائل حملہ ہوا، جس کے اندر کافی ان کی ہلاکتیں ہوئیں، سیویلینز مارے گئے۔ اب اسرائیل نے فوری طور پر اس حملے کا ملبہ ڈال دیا حزب اللہ کے اوپر کہ یہ حملہ حزب اللہ نے کیا ہے، لیکن حزب اللہ جو کہ اب تک ہونے والے تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کرتا رہا ہے، انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ جو دروز لوگوں کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اسرائیل نے خود کیا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، حزب اللہ نے کہا۔ اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ چند روز کے بعد اس کے نیتن یاہو امریکہ گیا ہوا تھا، وہاں پر اس نے امریکن کانگریس سے خطاب کیا، امریکہ کے ٹاپ کے پولیٹیشین سے ملا، سارا کچھ ہوا، لیکن یہ جو ہی وہاں سے گرین سگنل لے کر آیا ہے تو آتے ساتھ ہی اس نے حزب اللہ کے ایک ٹھکانے پہ حملہ کیا۔ اچھا، وہ ٹھکانہ بیروت کے پاس تھا، یعنی کیپٹل کے پاس۔ اس کو آپ اعلان جنگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیپٹل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس جگہ کے پاس کیا گیا جہاں پہ حزب اللہ کی شورا بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ شورا یعنی ان کی جو سینٹرل کمیٹی آپ سمجھ لیں، جو کہ ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے حزب اللہ کی، تو ان کا ایک امپورٹنٹ ممبر اس حملے کے اندر مارا گیا۔ بہت بڑی یہ ایک کاروائی تھی، اور اس پہ حزب اللہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے ریسپونڈ کرنا ہے، کس طریقے سے ریسپونڈ کرنا ہے، کہ اس واقعے کے 12 گھنٹے سے بھی کم عرصے کے اندر اسرائیل نے ایک اور بہت بڑا حملہ کر دیا، اور یہ حملہ انہوں نے کر دیا تہران کے اندر، پہلے لیبنان میں، بیروت میں، لیبنان کے کیپٹل میں، اور اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد تہران کے اندر، ایرانین کیپٹل میں۔ اور یہ حملہ اس سے بھی بڑی شخصیت کے اوپر کیا گیا ہے، حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ کے اوپر، اور وہ اس حملے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ حملہ تہران کے پاس، 2 اطلاعات آ رہی ہیں، 2 رپورٹس آ رہی ہیں۔ تہران کے پاس کوئی فیسلٹی تھی، کوئی جگہ تھی، کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ یہ جگہ اسماعیل ہانیہ کی خود کی تھی، کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ پاسداران انقلاب والوں کی کوئی جگہ تھی، ان کی فیسلٹی تھی، تو اس میں یہ رہ رہے تھے۔ اس کے اوپر آ کر اسرائیلی جو ڈرون تھا یا میسائل تھا انہوں نے اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے ہیں۔ حماس کی جو اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں تو یہ کئی طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے، ان کے یہاں اسیسینیشنز بہت ہوتی ہیں ان کی لیڈران کی، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ تنظیم کا اسٹرکچر ایسے بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک لیڈر ٹارگٹ ہو جاتا ہے تو موومنٹ جو ہے وہ چلتی رہے، اس کو اتنا زیادہ ہٹ نہ ہو۔ حماس کی ایک تو غزہ ونگ ہے نا، غزہ ونگ کا جو سربراہ ہے وہ یحییٰ سنور ہے، پھر حماس کی ایک ملٹری ونگ ہے، ملٹری ونگ کا جو سربراہ ہے وہ محمد دائف ہے، پھر حماس کی ایک ویسٹ بینک کے اندر بھی ونگ ہے، اور پھر حماس کی پولیٹیکل ونگ بھی ہے۔ اسماعیل ہانیہ حماس کی پولیٹیکل ونگ کا سربراہ ہے، اور حال ہی میں جو نیگوسیشنز ہو رہے تھے فلسطینیوں کے درمیان اور عالمی طاقتوں کے درمیان، اس میں جو لیڈنگ رول پلے کر رہی تھی شخصیت وہ یہ تھے اسماعیل ہانیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹاکس وغیرہ جو بھی ہو رہا تھا وہ تو ہو گیا دھپڑدوس، اور وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشنز کی باتیں ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ گیا ہے۔ حال ہی میں چند روز پہلے ہی ابھی بیجنگ کے اندر ملاقات ہوئی ہے تمام فرکشنز کی، تقریباً کوئی 14 پارٹیاں تھیں فلسطینیوں کی، چھوٹی بڑی، یہ تمام جو ہیں وہاں بیجنگ پہنچے تھے، اور یہاں پر پہنچ کے انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ پوسٹ غزہ وار جو فیوچر ہوگا غزہ کا، اس میں ہم سارے مل بیٹھ کے ایک حکومت بنائیں گے، یونٹی گورنمنٹ بنائیں گے، اور اس یونٹی گورنمنٹ کو چائنا، رشیا، مڈل ایسٹ کے ممالک، یورپ کے بہت سارے ممالک، ان کی سپورٹ حاصل ہے۔
ان سب واقعات کے چلتے یہ دو بڑے حملے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس کے بعد پیدا ہونے والی ڈینجرس صورتحال کو کیسے کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ اسماعیل ہانیہ آپ یوں سمجھیں کہ فلسطینیوں کا وزیر اعظم تھا، ایک طرح سے وزیر اعظم تھا ان کا، تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ٹارگٹ بھی انہوں نے کیا ہے تو ایران کے اندر کیا ہے، دوسری جگہ پر بھی کر سکتے تھے۔ ایران کے اندر ٹارگٹ کرنے کا ایک مقصد تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ریسنٹلی ہمیں بہت زیادہ یونٹی نظر آئی ہے مسلم ورلڈ کے اندر۔ پہلے آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی کے درمیان جو چپکلش چل رہی تھی، دونوں کے درمیان معاملات اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے، لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک یونٹی ہمیں نظر آئی ہے، اور ایگزامپلری تعاون ہمیں مسلم دنیا کے دو بڑے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے درمیان نظر آیا ہے۔ تو اس کو بھی غالباً کہیں نہ کہیں پہ اسرائیل نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جگہ اور وقت جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ اسماعیل ہانیہ اصل میں آئے ہوئے تھے ایران کے نئے پریزیڈنٹ کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے نا، اس کے اندر شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے شامل وہ ہوئے بھی تھے، اور اس کے بعد ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اب ایران کے ٹاپ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو جلد پتہ چل جائے گا کہ ایران کی سوائل پہ ایرانی مہمانوں کے ساتھ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، جلد اسرائیل کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، ان کی جو نماز ہے، جنازہ نماز اسماعیل ہانیہ کی، یہ تہران میں ادا کی جائے گی۔ ایران کے کیپٹل تہران میں بہت بڑا جنازہ ان کا ایکسپیکٹڈ ہے، تو وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ Now the ball is in the court of excess of resistance۔ یہ جو ایک جال بچھا ہوا ہے مختلف تنظیموں کا اسرائیل کے ارد گرد، بال ان کے کورٹ میں۔ دیکھنا یہ کہ یہ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں۔ ہے یہ ایکٹ آف وار؟ کسی فورن ڈپلومیٹ کو اس طرح سے کسی دوسرے ملک کی سوائل پہ قتل کرنا، یہ ایکٹ آف وار ہے اصل میں۔ پہلے بھی ایک مرتبہ اسرائیل نے ایکٹ آف وار کمٹ کیا تھا جب وہ سیریا کے اندر ایرانین جو سفارت خانہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور جواب میں انہوں نے بھی کچھ 200 سے زیادہ میزائل مارے تھے ایرانیوں نے۔ لیکن یہ والا جو واقعہ کیا گیا یہ اس سے بڑا واقعہ ہے، تو ایران کے اوپر اب یہ واجب ہو گیا ہے کہ ریسپونڈ کریں۔ دیکھنا یہ کہ وہ کس طرح سے ریسپونڈ کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایران کی جو شورا ہے، سپریم لیڈر اس کے اوپر آتے ہیں، ان کی ایک میٹنگ جاری ہے وہاں پر تہران کے اندر، اور اس میٹنگ کے اندر کچھ بڑے فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ دیکھنا یہ کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم حزب اللہ کی بھی جو شورا ہے ان کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے لیبنان کے اندر، تو وہاں سے بھی کچھ بڑے فیصلوں کی توقع ہے۔ پہلے سے ہی امریکہ سے جو کچھ وارشپس ہیں اور کچھ ان کے دیگر جنگی جہاز ہیں وہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر میڈیٹرینین سی کے اندر اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے، ایسی اطلاعات کچھ میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو وہاں سے امریکہ آ رہا ہے۔ امریکہ نے اعلان یہ بھی کیا ہوا ہے، بائی دا وے آخر میں آپ کو بتا دوں، سیکرٹری آف ڈیفینس جو امریکہ کا ہے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اسرائیلیوں کو۔ انہوں نے پہلے سے اناؤنس کر دیا ہوا ہے، جبکہ ادھر سے رشینس نے اور ترکی والوں نے انہوں نے اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے لیبنان اور ایران کی طرف سے۔ تو اسی لیے وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ اپیرنٹلی یہ آپ کو مڈل ایسٹ کے کنفلکٹس نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر پوٹینشل موجود ہے تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرنے کا۔